نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین اعظام، ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ میں جہاں ہمیں اور آپ کو بے شمار پیغامات دیا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ملتی ہے، کلام پاک کے اندر بہت سی جگہوں پر باری تعالیٰ کا فرمان ایسا ملتا ہے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے نہایت ہی اہم نسخہ ثابت ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر اسے اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے اور اسے اپنی زندگی کے اندر جگہ دی جائے، اس آیت کریمہ کے فرمان پر عمل کی جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ چیزیں اور وہ اصول ہماری زندگی میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے بیچ پڑھا، اس آیت کریمہ کے ترجمے پر ذرا غور کرے، اس آیت مفہوم پر ذرا غور کرے، اس آیت کے معنی اور مطالب پر ذرا غور کریں گے تو معلوم یہ چلے گا کہ نہایت ہی خوبصورت پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آج ہم اور آپ آپس کے اندر لڑتے ہیں، آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، ایک بھائی سے لڑ رہا ہے، دوست سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹا سے لڑ رہا ہے، بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، سماج والے دوسرے سماج کے لوگوں سے لڑ رہا ہے، ایک قبیلہ والے دوسرے قبیلے والوں سے لڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ قرآن نے جو ہے اسے رکنے کے لیے اجتناب اور کلی طور پر اجتناب کرنے کے لیے قرآن یہ حکم دے رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا مفہوم سنتے ہیں، اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کرتے ہیں کہ آخر باری تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اس لڑائی جھگڑے سے جو ہے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو سماج میں لوگ دیکھتے ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، تم جھگڑا مت کرو، جھگڑا جھاٹی مت کرو، ایک دوسرے سے لڑائی مت کرو، ایک دوسرے سے آپس کے ساتھ مٹ بھیڑ مت ہو جاؤ، چاہے وہ زبانی لڑائی ہو، چاہے وہ جسمانی لڑائی ہو، چاہے وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا بائی ہو، کسی بھی طریقے کا جھگڑا ہو، ان تمام جھگڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا وَلَا تَنَازَعُوا۔ اور اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، تو اسی قرآن کے اسی جملے میں اور اسی آیت کریمہ کے اگلے لفظ کے اندر اس کی خرابی بیان کیا، فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اگر تم لڑائی جھگڑا کر لو گے اور ہمیشہ سماج کے اندر لڑتے جھگڑتے رہو گے تو یاد رکھنا کہ تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی اور ایک سماج کے اندر بزدلانہ زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آگے فرمایا کہ تمہاری ہوائیں اکھیڑ دی جائے گی، تمہاری جو ہے ہوائیں ختم کر دی جائے گی، تمہاری طاقتیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا،
تمہیں کمزور کر دیا جائے گا اور تم کمزور بن جاؤ گے، اپنی نظر میں خود کمزور بنو گے، سماج اور معاشرے کی نظر میں، بھائی بھائی کی نظر میں، ماں باپ کی نظر میں، اور باپ بیٹا کی نظر میں، بیٹا باپ کی نظر میں، ان تمام لوگ اپنے اپنے نظروں کے اندر جو ہے آپس میں جو ہے بزدل بن کر کے جو ہے تمہاری ہوائیں اور طاقتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ جھگڑا اتنی نحوست والی چیز ہے، اس لیے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھیڑ دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کی نوبت آتی ہے، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی بات اگر آتی ہے، ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے پر اگر حاوی ہوتا ہے، ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کی اگر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اور آپ کو قرآن کی فرمودات اور قرآن کے خوبصورت پیغام کو پکڑنا چاہیے اور اسے اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، تم صبر کا دامن تھامو، صبر کے ساتھ رہو اور صبر کے ساتھ زندگی گزارو، برداشت کا مادہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے مسلمانوں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے دوست اور احباب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس سماج کے اندر رہتے، جس معاشرے کے اندر رہتے، آپس میں مل جل کر کے رہیے، بھائی بھائی بن کر کے رہیے، اتحاد اور اتفاق پیدا کیجیے، ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کیجیے، ایک دوسرے سے جھگڑیلو حالات کو اور تمام لڑائی جھگڑے والی جو بھی حالات درپیش ہو رہے ہیں، ان تمام حالات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے سماج کو بتائے، ورنہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا فرمان بالکل حق ہے، صادق ہے اور اصدق ہے۔ یقیناً قرآن کریم نے جب کہہ دیا کہ اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہم بزدل بن جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہماری ہوائیں کھیڑ دی جائے گی، یقیناً ہم اور آپ اس سماج کے اندر رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے کل اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور محبت بہت بڑی چیز ہے۔ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس گھر کے اندر اگر محبت آ گئی دوستو، تو وہ گھر جنت نما، وہ معاشرہ جنت نما، وہ گاؤں جنت نما بن جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے فضا کو قائم کیجئے، محبت کا گہوارہ بنائیے، اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو تمام تر اختلافات سے اور تمام جھگڑیلو زندگی سے ہمیں اور آپ کو بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔